بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شبرات پر بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور خرچ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی ان کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے اور کبھی سرف کے ڈبے وغیرہ، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہیں۔ اپنی ماں کو بولیں کہ ہمارا یہ گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت غصہ آیا کہ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہیں۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا تھا، تو میں ماں کو غصے میں کہہ رہا تھا کہ ماں بہن کو بولو کہ یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کریں۔ میری والدہ یہ سن کر چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں، لیکن بہن بھی کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ اس پر میں نے جھوٹے منہ کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی اور بولی کہ نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش رہی اور کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا اور کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے اور میں اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں 1 لاکھ روپے قرض بھی لے چکا تھا۔ میں بہت پریشان کمرے میں اکیلا بیٹھا حالات پر رو رہا تھا کہ اسی وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے میں دل میں بولا کہ اب یہ منحوس بھی آ گئی ہے، اور بیوی کو کہا کہ کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ کچھ دیر بعد بہن میرے پاس آئی اور بولی بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو تم میری، اور اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ اور پھر میرے قریب ہوئی اور اپنی کلائی سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی پاگل تو بلا وجہ پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول تھے تو میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں تو امی نے بتایا کہ تو پریشان ہے، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر اور بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی۔ میں خاموشی سے بہن کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تجھ کو میری قسم ہے۔ پھر میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید یہ اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور جلدی سے جانے لگی۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو اس نے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی اور پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت پر میں مر گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ یہ بہنیں اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ براہ کرم کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان سے ضرور مل آیا کیجیے، اور ہو سکے تو ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے ضرور رکھ کے آیا کیجیے۔ پیسے دیتے وقت بہت انکار کرے گی، مگر یقین رکھیے اس کو یقیناً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی بہنوں کی قدر کیجیے، ان کا خیال رکھیے، ان کا حال چال ضرور پوچھتے رہیے، بہنوں کے لیے دعا ضرور کیجیے اور بہنوں سے دعا ضرور لیجیے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔